الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الأمی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ جب قرآن مجید میں خطاب کر فرماتے ہیں تو جب انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو عام انسان یا ایھا الناس، اے انسان۔ جب بنی اسرائیل سے بات کی یا بنی اسرائیل، اور یہ اللہ رب العزت نے جب یہود النصارہ سے بات کی تو ان کے اس طرح لیا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں سے بات فرمائی تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بہت بڑی تحفہ ہے، شہادت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے۔ یعنی ہماری کیا اوقات، میں آپ ہم سب کے پیٹ میں گندگی ہے جو ہم نکالتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے ملتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، پیدا ہم کیسے ہوئے، کیسے پلے، اور اللہ کتنی پیار سے فرماتے ہیں ایمان والو۔ یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے، اللہ ان کا نام لے کے علیحدگی کے ساتھ فرماتے ہیں ایمان والو۔ یعنی ان کے لیے خصوصی، جیسے دیکھیں نا ڈھیر لوگ ہیں تو اس میں سے جب آپ اپنے بچے کو بلانے چاہتے ہیں نا تو بیٹے ادھر آؤ، تو اب بیٹا جب کہا جائے گا تو بیٹے سے مراد وہ بیٹا ہی دیکھے گا، مجھے بلائے گا، سارے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ جل شانہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہیں بھی ایسے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب عید دی جاتی ہے تو عید اپنے بچوں کو دی جاتی ہے، حالانکہ محلے میں کتنے بچے ہیں، انہیں تو کوئی عید نہیں دیتا، اپنے ہی بچوں کو دیتا نا۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، اور اپنا بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں نا، تو تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ یعنی تم گناہوں سے بچو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، نیک ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ یعنی تقوی میں تو مختلف شرح کی ہیں، لیکن آسان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے، اللہ جل شانہ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے احسانات کو ایسا ماننے والا بن جائے کہ سب سے زیادہ کائنات میں اگر احسان ہے تو اللہ کے، اس نے جانور نہیں پیدا کیا، خنزیر پیدا نہیں کیا، گدھا پیدا نہیں کیا، چوہا سانپ پیدا نہیں کیا، چھپکلی پیدا نہیں کی، کوئی اور چیز نہیں بنائی، پھر اللہ رب العزت نے وجود خوبصورت دیا، پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں، کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ تو اللہ سے اتنی محبت، اس کے احسانات اتنے زیادہ ماننے والا ہو جائے کہ اسے ہر اس بات سے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس سے جو بچنے کی کوشش ہے اس کا نام وراء تقویٰ ہے۔ آسان سے نا، گناہ تو دور کی بات ہے، ہر وہ عمل جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، پہلے درجے میں تقویٰ اختیار کرو، اور پھر تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک تیسری چیز بھی ارشاد، وکونوا مع الصادقین، ساتھ رہو سچے لوگوں کے، نیک لوگوں کے۔ یہ جو بات ہے نا جی، یہ اصولی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم سارے بیٹھے ہیں نا تو پنکھے کے نیچے ہیں نا، تو پنکھے کے نیچے کی وجہ سے پنکھے کی ہوا سے ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ جو بندہ کوئی فاصلے میں بیٹھا ہے، پنکھے سے دور ہے، تو اسے پنکھے کی ہوا نہیں آ رہی ہے۔
اسے گرمی بھی لگے گی. اسی طرح اے سی لگا ہے، جو آدمی اے سی کے نیچے ہے، اے سی کی وہ ٹھنڈک کی وجہ سے اسے گرمی نہیں لگے گی. اور سردی کا موسم ہے، کوئی ہیٹر کے پاس ہے تو ہیٹر کی گرمائش کی وجہ سے اسے سردی نہیں لگے گی. اسی طرح کوئی چیز بھی جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اس چیز کا نفع تب ملتا ہے جب اس چیز کو پاتا ہے، اس کے نیچے آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ پھل ہیں جو آپ اگر کھانا چاہتے ہیں تو اس پھل کو آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں وہ پھل ہیں تو آپ کو سہولت ملتی ہے کھانے کی پینے کی ترتیب کے اعتبار سے. اسی طرح ہی بعض موسم ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ چھٹیاں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے موسم کی وجہ سے انہیں خاص فائدہ ہوتا ہے. ان کو اس موسم سے باقی طرف آگ برس رہی ہوتی ہے، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ موسم کا نفع اس جگہ پہ جانے سے ہوتا ہے. اسی طرح بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اچھی کوئی صورت حال اچھی نہیں ہوتی، خراب ہوتی ہے، اور گناہوں کی وہ طاقت ہوتی ہے تو وہاں جانے سے آدمی نہ چاہتے ہوئے گناہوں میں چلا جاتا ہے، اس میں آدمی اس برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح مچھلی ہے تو مچھلی کی زندگی اللہ نے پانی کے ساتھ رکھی ہے. اگر آپ اسے پانی سے نکال کے سونے کی پلیٹ پہ رکھ دیں اور ہیرے جواہرات اس کے آگے ڈالیں تو وہ اسے کچھ نفع نہیں دیں گے، تڑپے گی، پھڑکے گی، اور جو ہی آپ پانی کو ٹچ کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسٹیبل ہو جائے گی. تو یہ ایمان بچانا، ایمان کو برقرار رکھنا، ورع تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے صالحین کی صحبت ضروری ہے. یہ یہاں سے ملتی ہے. یہ چشمہ ہے جس چشمے سے آ کے آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر ورع تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ اس سے دور ہوتے جائیں تو دور ہوتے جاتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں بہت واقعے دیکھے، بڑے بڑے نیک ایسے لوگ جو تہجد گزار اور بڑے اعمال والے، بڑی ترتیب والے، بہت سے کٹے اور کچھ عرصے بعد ان کا نشان بھی نہ ملا. ایک دفعہ ایک شخص مجھے ملا، کینیڈا سے آئے تھے، تو میں نے کوئی بات کی تو کہتا میں تو خدا کو نہیں مانتا. انکار کر دیا اس کو. کہتا جی یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، آپ کس کی بات مانیں؟ تو میں تو نہیں مانتا. خیر اس سے جب میں نے بات کرنی شروع کی، دلائل پہ آیا، دلائل پہ بات کرتے کرتے اس نے مجھے کہا کہ مودی صاحب، جب میں پاکستان میں تھا تو میں مسجد میں 2-3 اذانیں میں دیا کرتا تھا. جب میں باہر یورپ میں گیا تو جاتے وہاں گناہ کی وادیاں ہیں، کھلا ہے، برائی ہیں، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں. کہتا ہے وہاں جانے کے بعد میں گناہوں میں بھی مبتلا ہوا، اور اس دائریوں کے لوگوں کے ملنے کی وجہ سے میں اللہ کا منکر ہو گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف وہ یہاں اذانیں دیتا رہا اور وہاں جا کے وہ اللہ جل شانہ کا منکر بھی ہو گیا، اور اعمال بھی اس کے اعمال بھی اس سے چھوٹ گئے. تو بھئی یہ کیا تھا؟ یہ ماحول کی دوری تھی، یہ اس کی ترتیب تھی. اسی طرح ہی آدمی جب یہاں سے حرم جاتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے، تو میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو حرم میں جاتے جاتے ایک آدمی کی حالت بدل جاتی ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، اور آدمی کے اندر اتنی قوت، استعداد اور ایسی عجیب حالت بنتی ہے، آدمی وہاں کہتا ہے کہ اب میں یہ برقرار رکھوں گا. حرم سے واپس آتا ہے تو الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، نہیں کر سکتا، اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. رمضان آتا ہے سارے بدل جاتے ہیں، رمضان جاتا ہے تو وہ حالت نہیں رہتی. اسی طرح مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، مسجد نبوی کے، روضہ رسول کی کیفیت، مدینے کی آب و ہوا، ترتیب، تو آدمی کی حالت بدل جاتی ہے. جب واپس آتا ہے تو پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت، ایمان کی مٹھاس اور ورع اور تقویٰ تمہارے اندر قائم و دائم رہے، تمہارے اندر ایمان کی حلاوت بھی رہے اور تمہیں ورع تقویٰ نصیب ہو، تو بھی اس کے لیے تمہیں صالحین کے ساتھ جڑنا ہوگا. جب تم ان کے ساتھ جڑو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیفیت، وہ خاصیت، وہ رنگ، وہ اثرات تمہیں میسر ہو جائیں گے.
آپ لوہے کے پاس مغناطیس کو رکھیں، بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ آئیں گے تو وہ لوہا مغناطیس بن جاتا ہے۔ نیک ماحول، نیک صحبت آدمی کے دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہے۔ ان کے اندر ایک نور ہوتا ہے، وہ نور دلوں میں جا کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے اور دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ دل کے اندر یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو اپناؤ۔ اب دیکھیں، اب اکیلی نماز پڑھیں نا تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن جماعت سے پڑھیں تو 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماحول کی برکت کی وجہ سے آپ دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ کچھ لوگ بس دنیا میں ایسے مست تھے، غرق تھے، فنا تھے، تو ماحول بدلا، کچھ اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے پاس نصیب ہوا تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کی زندگیاں اتنی بدلی، اتنا یو ٹرن آیا کہ جتنے گناہ گار تھے وہ پیچھے رہ گئے اور اتنے دیندار بن گئے کہ پتہ چلتا ہے یہ پیدائشی ولی اللہ ہے۔ اتنی تبدیلی آ گئی اس کے اندر۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ نے گھر کی وائرنگ ساری مکمل کر لی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز اس وقت تک کام نہیں کرے گی جب تک وابدہ کی تار اس کے ساتھ نہیں لگے گی، پھر ساری چیزیں کام کریں گی۔ اسی طرح ہی یہ ماحول جو ہے نا، ایک بجلی ہے، ایک نور ہے، ایک کیفیت ہے کہ جب یہ آپ کے اندر آتا ہے تو اللہ کا تعلق چمک اٹھتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، زبان میں ذکر آ جاتا ہے، آنکھیں برائی سننے سے اور آنکھیں غیبت سننے سے، میوزک سننے سے بچ جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی برکت ہے، ماحول کی برکت ہے، یہ اس سے کیفیات کی ترتیب آتی بنتی ہے۔ اور یہ پھر الحمدللہ ماحول اللہ والوں کا ماحول ہو، ذکر اذکار کی کیفیت اور برکتیں ہوں تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام کہتا ہے ولضالین تو سارے آمین کہتے ہیں نا، آستہ کہنا چاہیے۔ تو جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے نا تو ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کی محبت۔ تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب آدمی اجتماعی ذکر اذکار مجالس میں ہوتا ہے نا تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان میں سے جو بہتر حالت جس کی ہے نا وہ سب کی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی کیفیت بنتی ہے کہ سب کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور پھر جب دعا ہوتی ہے تو دعا ہونے میں ایسا ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے تو دعا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ دعا کرانے والا نیک ہو، بعض آمین کہنے والے اتنے نیک ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک سفر میں جا رہے تھے تو بہت تیز دھوپ تھی نا، تو اس نے کہا کہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے سائے کا بندوبست کر دے۔ تو اس نے کہا تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، تو اس نے اللہ سے دعا کی، دوسرے بندے نے آمین کی۔ اب دونوں چل رہے ہیں، بادل اوپر بادل چل رہے ہیں ساتھ، کافی وقت گزرنے کے بعد اب دونوں کا رستہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ تو جب رستہ علیحدہ ہونے لگے تو جس نے آمین کہا تھا بادل اس کے اوپر ہے اور جس نے دعا کی تھی وہ رہ گئے۔ تو وہی بعض دفعہ نیک لوگوں کی مجالس کی وجہ سے باقی لوگوں کا کام ویسے بن جاتا ہے۔ جب انوارات، کیفیات، برکات اترتی ہیں نا تو مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ایک گلدستے کی طرح بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ باغات میں جائیں تو نرگس کا ہے، رات کی رانی کا ہے، گلاب کا ہے، چمبیلی کا ہے اور مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، تو ساری خوشبوئیں مل کے ایک عجیب اور اگر گلدستے میں ڈالیں تو سب کی وہ پھولوں کی اپنی چمک، دمک، خوشبو، کیفیت وہ ایسی زبردست بنتی ہے۔ تو اسی ہی طرح جب مختلف لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے، اللہ کی محبت کی نسبت سے، اللہ کے ذکر کی نسبت سے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا شخص ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، ہر شخص کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کی کیفیت کی وجہ سے سب کی حالت میں نا ایک اجتماعیت آ جاتی ہے، ایک نور آ جاتا ہے، ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی یہ چاہے کہ میری دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا تعلق، میری دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی ترتیب، دنیا میں رہتے ہوئے میرے گھر میں برکتیں آ جائیں، میری اولادوں کے اندر دین زندہ ہو جائے، میرے اعمال زندہ ہو جائیں، تو خود بھی نیک مجالس کو اپنائے اور اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کرے۔
آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے میں ایک چھوٹی سی اگر بتی جلتی ہے تو پورے گھر کو خوشبودار بنا دیتی ہے. اسی طرح ہی اجتماعیت کی برکت سے گھروں میں، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. جب ظلمات اترتی ہیں نا، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کے اندر برائیوں اور شر کی طرف آدمی منتقل ہوتا ہے. اور جب اللہ کی محبت آنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ آدمی رحم دل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. آدمی کے اندر نا اللہ کی ایک صفت ہے. کیا صفت ہے؟ اللہ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں. جب آدمی کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا تو یہ صفت بندے کے اندر بھی آ جاتی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ بندے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ سے توقع ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کرے، ایسے ایسے ڈھیٹ گناہ، ایسے ایسے جان بوجھ کے گندے گناہ بھی اللہ معاف کر دے نا. لیکن جب اپنی بار کسی مسلمان کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں معاف کرتا. سوال پیدا ہو رہی میں معاف کر دوں، میں کیوں معاف کروں؟ یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ اپنے لیے تو معافی چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے ظلم چاہتے ہیں. تو جب اللہ کی محبت آتی ہے نا تو یہ کیفیت بدل جاتی ہے، یہ ترتیب بدل جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فتح مکہ میں نا جب مسلمان فوج داخل ہوئی مکہ میں تو اندازہ یہ تھا کہ یہاں مکہ میں جو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے آج مسلمان بدلہ لیں گے، اور پھر خصوصاً چند لوگ جنہوں نے بہت ہی ظلم کیا ان کے تو ٹکڑے کیے جائیں گے. پھر ہندا جو حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت امیر معاویہ ان کی والدہ ہیں تو ابھی تو ایمان نہیں لے کے آئی تھی، تو انہوں نے تو احد میں حضرت امیر حمزہ جو آپ وسلم کے چچے ہیں ان کا کلیجہ چبایا تھا، اور وحشی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ٹکڑے کیے تھے، 19 ٹکڑے 4 مسلمانوں کے کیے گئے. تو ان دو کے بارے میں تو مسلمانوں کی تلواریں بس ایسے پھڑک رہی تھی کہ موقع ملے آج بدلہ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ٹکڑے کیے تھے، آج ان کے ٹکڑے کریں گے نا، اور ان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے کہ ٹکڑے کر کے کلیجہ نکال کے کلیجہ چبایا جائے، کتنا بڑا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف فرما تھے. ہندا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور فرمایا جو ہندا کے گھر میں جا کے پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر. کوئی حوصلہ سوچ سکتا ہے یہ حوصلہ؟ پھر واشی آئے جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے تو آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اب تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے چچا یاد آ گیا. کیونکہ حضرت حمزہ کے اتنا حال کیا گیا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا. یہ فوٹو سے حضرت صفیہ نے پہچانا تھا ان کے بھائی تھے. اتنا عجیب سا حال کیا تھا. تو آپ نے انہیں معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس نے مزاحمت کی تھی، اس وقت پہلا ایک بندے نے مزاحمت کی تھی کچھ بندوں کے ساتھ، پھر وہ بھاگ گئے تھے. تو ان کی بیوی آئی مسلمان تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنے خامد کو لے آؤں جو اکرمہ ہے اور ابو جہل کا بیٹا ہے، تو آپ معاف فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں معاف کر دوں گا. وہ لینے گئی، بہت دور سے لے کے آئی. سرکار دو عالم نبی اکرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کا عمل دیکھو. پتہ چل گیا کہ اکرمہ آ رہا ہے ابو جہل کا بیٹا. ابو جہل سے سب کو نفرت تھی، اس نے تو انتہا کر دی تھی. تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے والد کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا، بری بات نہ کرنا، اسے تکلیف نہ دینا. یہ ہے نبیوں والا حوصلہ، یہ ہے نبیوں کی شان. تو جو آدمی جتنا نبوت کے قریب آتا ہے، جتنا اللہ کے قریب آتا ہے، یہ صفات بھی اسے نصیب ہوتی ہیں. اس کے اندر حیا، شرم، نرمی، محبت، اخلاص، ادب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے متکبر ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر سختی، ترشی یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بھئی اگر مچھلی کی طرح
جب مچھلی پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، اب بھی ہمارا بھی ہے کہ نیک لوگوں کی مجالس میں آنا جانا، اپنی اولادوں کو بھی اس میں جوڑے رکھنا، تو اس سے دین پہ بھی قائم رہیں گے، برا تقوی بھی نصیب ہوگا، پرہیزگاری بھی نصیب ہوگی، للہیت بھی آئے گی، اتباع نبی بھی آئے گی، عشق رسول بھی پیدا ہوگا، ایمان کی حلاوت بھی آئے گی، ایمان کی حقیقت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ پاک دنیا بھی بابرکت بنائیں گے، اللہ جل شانو قبر کو بھی جنت کے باغ بنائیں گے، اور اللہ رب العزت میدان حشر میں بھی لاج رکھیں گے اور معاف فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ٹریڈ نہیں، کوئی اور نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے تھے، اللہ جل شانو میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں اکٹھا فرمائیں۔ یہ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا جو ہے نا، یہ عارضی نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں عارضی ہیں، جب بعض رشتہ داریاں ہیں موت کے ساتھ وہ بھی ایسے ختم، دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو یہ تعلق نہیں توڑ سکتا، اور اس کے بعد جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو بھی یہ تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ میدان محشر میں سورج 1 میل کے فاصلے میں، زمین تانبے کی طرح سرخ، لوگ پسینے میں ننگے، بھوکے پیاسے، پریشان، بدحال، اللہ جل شانو اپنی محبت کی وجہ سے جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں اکٹھا فرمائے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اگلی بات جو میں ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہماری تہجد بھی نہ جائے، ہماری فجر بھی نہ جائے، ہماری تلاوت بھی نہ جائے، ہمارے اعمال بھی نہ جائیں، درود شریف اور استغفار بھی ہو، نیکی کے کام بھی کرتے رہیں، حج عمرے بھی کرتے رہیں، لیکن ہمیں نہ اپنی خامد ہے تو بیوی کی فکر نہیں، بچے بچیوں کی فکر نہیں، اور بیوی ہے کہ اس کی اتنی اچھی حالت ہے، اسے خامد کی فکر نہیں، بچوں کی فکر نہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کون سی اچھی بات ہے کہ ہم تو خود جنت کے راستے میں پڑ گئے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے راستے میں ڈالا ہوا ہے، نہ کوشش کر رہے ہیں۔ بچہ اسکول نہ جائے، ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، بچے نے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا تو ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، اور بچے کو دیکھا کہ صبح سے اس کی کتاب اس میں نہیں، تو ماں باپ کو فکر پڑ جاتی ہے تم نے پڑھا ہی نہیں ہے آج۔ اسی طرح اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم کیئر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے۔ تو آج کل یہی ہے کہ ہماری اتنی بڑی یونیورسٹیاں جو اتنا پیسہ لگا کے اپنے بچے اور بچیاں بیچتی ہیں، وہاں سے نشہ سیکھ کے اور برائیاں سیکھ کے وہ نکل رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گھر میں تربیت ہی نہیں کی تھی ان کی، انہیں سکھایا ہی نہیں تھا۔ جب نہیں سکھایا تو وہ اس گندے ماحول میں، اس گندگی غلاظت میں، وہ گٹر کے پانی میں وہ گندے اور غلیظ کیڑے بن گئے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو بھئی یہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ سے امید بھی اچھی رکھنی ہے، مایوس بھی نہیں ہونا، نامراد بھی نہیں ہونا، اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 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 یہ بہت نعمت والا کام ہے۔ آتا ہے کہ جب بندے دنیا سے کہیں چلے جاتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں جب نیکیاں آتی ہیں تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، بار الہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، میں تو مر چکا ہوں۔ تو کہا جائے گا تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، پڑھ پڑھ کے بخشتی ہے، یہ اس کی وجہ سے تجھے نیکیاں مل رہی ہیں۔ مزہ تو یہ ہے نا، کوئی بچہ کتنا بھی امیر بن جائے، وزیر بن جائے، صدر بن جائے، کتنا نفع دے سکتا ہے ماں باپ کو، لیکن یہ جو نیک اولاد ہے یہ ماں باپ کی قبر کی بھی روشنی، نور اور جنت کا ذریعہ ہے۔ اور میدان محشر میں دیکھنا جیسے آتا ہے کہ حافظ کو ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا بچے کی وجہ سے، اور اس کی روشنی ایسی ہوگی۔ تو بھئی اس کے بعد جب لوگ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ کس بات پہ؟ اللہ فرمائیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بچے بہت نیک تھے اور ماں باپ اتنے نیک نہیں تھے، اور بچے جنت کی بہت بلندیوں پہ ہیں اور ماں باپ نیچے جنت میں ہیں،
تو میں اپنی طرف سے ان کے ماں باپ کو اس بلندیوں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ مزہ آ گیا اولاد کے نیک ہونے کا۔ دنیا میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نیک ماں باپ ہو نا، اب اولاد ہو نا، تو ماں باپ کے پیشاب کو تبرک سمجھتے ہیں۔ وہ گندے کپڑوں سے نفرت نہیں آتی انہیں، پخانے اور پیشاب سے نفرت نہیں کرتے، وہ اپنی جان لگاؤ، انہیں نیند کا بھی نہیں پتا چلتا کہ رات کب گزر کے چلی گئی۔ انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری جنت ہے، ہمارے ماں باپ، اور جن کے دین نہیں ہے وہ یہ کہتا تو سنبھال، دوسرا کہتا تو سنبھال، میں نہیں لیتا۔ آپ یقین مانے، اللہ جل شانہ معاف فرمائے، آپ ذرا سا باہر نکلے، ماں 8 بچے پالے، اس نے باپ نے 8 بچے پالے، ایک ماں نے 8 بچے پالے، آج 8 بچے ایک ماں کو نہیں پال سک رہے، 8 بچے ایک باپ کو نہیں پال سک رہے۔ اس نے کبھی بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیا، ایک بچے کے سر میں درد ہے وہ رات کو سوئی نہیں ہے۔ آج بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے ماں کے لیے، وہ کہتا تو رکھنا، وہ کہتا تو رکھنا، وہ کہتا تو رکھنا۔ آپ یقین مانیں، بعض فیملیز کے میں نے حالات میں نے سنے تو میں پریشان ہو گیا، باپ مارا مارا پھر رہا ہے اور بچوں کے پاس نوکر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن باپ کے لیے ایک کمرہ اور ایک چارپائی نہیں ہے۔ اور اگر ہفتہ کا رکھنے کی باری ہے تو بھائی میرا ہفتہ ختم ہو گیا، لے جا ورنہ میں نکال دوں گا۔ میں آپ کو یہ کہانیاں نہیں حقیقتیں سنا رہا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بچے دیندار نہیں تھے؟ ارے بچے دیندار ہوتے، اللہ اکبر، بھوکے کھڑے رہتے کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئیں، پہلے انہیں کھلاؤں گا پھر میں کھاؤں گا۔ انہیں نیند نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو بھئی دین سراپا رحمت، دین دنیا بھی بناتا ہے، قبر بھی بناتا ہے، حشر بھی بناتا ہے، اور جنت کے بہترین اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جوڑے اور ہماری اولادوں کو بھی ان سے جوڑے، اور اللہ کرے کہ آج جیسے ہمیں اللہ نے ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا ہے، عرش معلیٰ کے نیچے اور جنت میں اکٹھا فرمائے۔ چلیں جی۔